جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینہ منورہ میں پہرا دے رہے ہیں۔ وڈالہ والو وہ کیا عجیب منظر ہوگا کہ جب رعایا سوئی ہوئی ہے، قوم سوئی ہوئی ہے، اور وقت کا بادشاہ اور حاکم ان پر پہرا دے رہا ہے۔ پہرا دیتے دیتے جناب سیدنا عمر بن خطاب کا گزر ایک ایسے گھر سے ہوا، آپ کو اندر سے آواز آئی۔ امیر المومنین نے دروازے پر کان لگایا، اندر سے ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ نکالا ہے یا نہیں؟ اماں جان دودھ نکال لیا ہے بیٹا، دودھ تھوڑا ہے، اس کے اندر پانی کی آمیزش کر لے، منافع ہو جائے گا۔ بیٹی عرض کرنے لگی کہ اماں جان ابھی کل ہی تو امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، جو ملاوٹ کرے گا اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا رات کا عالم ہے، کہاں تیرا امیر المومنین، اسے تو کوئی خبر بھی نہ ہوگی، وہ تو رات کے اس پہر میں میٹھی نیند سو رہا ہوگا۔ وڈالہ والو وہ بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان کوئی بات نہیں، اگر امیر المومنین سو رہا ہے تو اس کا رب تو جاگ رہا ہے نا۔ بس اتنی سی بات کہی، جناب سیدنا عمر بن خطاب دروازے پر کان لگائے کھڑے ہیں، دروازے پر نشان لگایا اور آگے چل دیے۔ صبح ہوئی، امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم اسی دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بوڑھی اماں نکلی۔ امیر المومنین عرض کرنے لگے کہ اماں جان تیری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے میں عمر آیا ہوں۔ وہ اماں عرض کرنے لگی کہ امیر المومنین آپ کا حسب اونچا، آپ کا نسب اونچا، آپ زمانے کے بادشاہ ہیں، ہم نیچ درجے کے لوگ ہیں، کہاں میری بیٹی اور کہاں یہ رشتہ؟ امیر المومنین فرمانے لگے کہ اماں جان بس مجھے یہ تیری بیٹی اچھی لگی ہے، میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وڈالہ والو رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب یہ بچی جناب سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے کے گھر میں آ گئی، امیر المومنین کی بہو بن گئی۔ اب اس بچی سے اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا کی، آگے اس بیٹی کی شادی ہوئی، اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کو زمانہ آج عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ توجہ رہے، توجہ۔ وڈالہ والو پہلا حق کہ اپنی اولاد کو ماں اچھی دو، جب مائیں اچھی ملتی ہیں تو پھر بیٹے عمر بن عبدالعزیز بنتے ہیں۔ آؤ نا میں آپ کو بتاتا چلوں عمر بن عبدالعزیز کون ہے۔ آپ جب حاکم بنے، بادشاہ بنے، اپنے صوبوں میں گورنر مقرر کر دیے، ایک صوبے کے گورنر نے اطلاع بھیجی جناب عمر بن عبدالعزیز کو کہ حضرت مال زکوٰۃ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ضروریات ان سے پورا کر چکے ہیں، اور وہ مال بچ گیا ہے، ہم آپ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔
جیسے مختلف صوبے ہوتے ہیں اور اسلام آباد ہمارا وفاق ہے، تو اب یہ مال کہاں جا رہا ہے؟ اسلام آباد کی طرف، تاکہ یہ وفاق میں جائے اور حکومت اس پیسے کو اپنے بجٹ میں، اپنے جو ان کے معاملات ہوتی ہے ان میں خرچ کرے۔ اب توجہ کرنا، گورنر کا پیغام پہنچا ہے جناب عمر بن عبدالعزیز کو، حضرت مال زکوٰۃ اتنا جمع ہو گیا ہے، اخراجات اس میں سے نکل گئے ہیں، اب وہ مال بچ گیا ہے، ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس گورنر کو پیغام بھیجا کہ جو مال بچ گیا ہے اسے اپنے علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب گورنر نے دوبارہ اطلاع دی، حضرت ہم نے علاقے کے تمام غریبوں میں مال تقسیم کر دیا ہے، مال پھر بھی بچ گیا ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ اس مال کے ساتھ اسلامی لشکر کو تیار کیا جائے۔ گورنر نے دوبارہ اطلاع دی، حضرت اسلامی لشکر بھی تیار ہو گیا ہے، مال پھر بھی بچ گیا ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیغام آیا کہ اس مال کو آپ کے علاقے میں جتنے نوجوان شادی کے قابل ہو چکے ہیں ان کی شادی کروا دی جائے۔ اطلاع آئی، حضرت شادیاں بھی ہو گئی ہیں، مال پھر بھی بچ گیا ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے پیغام بھیجا کہ اے گورنر، اس مال کے ذریعے اس علاقے کے جتنے اہل علم ہیں ان کی خدمت کر دی جائے۔ اطلاع آئی، حضرت ان کی خدمت بھی ہو گئی ہے، مال پھر بھی بچ گیا ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ ان پیسوں کی گندم خرید کر سارے پہاڑوں پر ڈال دی جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی سلطنت میں رات کو کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ سوئے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز، لکھا ہے کہ آپ کے زمانہ میں گندم کا ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوا کرتا تھا۔ جب مائیں اچھی ہوں گی تو ان کی اچھائی کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ میرے بھائیو، یتیم کون ہے؟ جی بھائی، ہم یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کون ہے؟ صرف ایک دو بندوں کو پتہ ہے۔ کیوں بھائی، یتیم کون ہے؟ سب نہیں بولے۔ یتیم کون ہے؟ یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا۔ وڈالہ والوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ فوت ہو گیا، یتیم وہ ہے کہ جس کو اچھی ماں نہیں ملی اور اچھا باپ نہیں ملا، جس کی اچھی تربیت نہیں ہوئی، جس کی اچھی پرورش نہیں ہوئی، میں اسے یتیم کہتا ہوں۔